السلام علیکم ویورز، اشرف سویل یوٹیوب چینل میں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ پہلگام میں جو حملہ ہوا جس کے نتیجے میں 26 بے گناہ سیاح جان کی بازی ہار گئے، وہ کس نے کروایا؟ اس میں کون ملوث ہے؟ اور جس نے بھی کروایا اس کے اس حملے میں کیا مفادات ہیں؟ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے اور بہت ہی اہم آپ کہہ لیں کہ ایک پوائنٹ ہے جس کو ڈسکس کرنے کی اور ڈسکرائب کرنے کی ضرورت ہے کہ کس نے کرایا، کیوں کرایا اور اس نے اس سے کیا فائدہ حاصل کیا۔ دوسری بات جو سی وہ یہ ہے ہمارے آج کے ولاگ میں، وہ یہ کہ ریجن میں آفٹر 22 اپریل یہ پہلگام انسیڈنٹ کے بعد اس خطے میں جو کشیدگی بڑھی ہے اور انڈیا نے جو ایک بکھلاہٹ کا مظاہرہ کیا اور بڑی احمقانہ مووز کرتے ہوئے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب پاکستان پر میزائل بھی پھینکے اور اس کا خمیازہ بھی بھگتا، اور ریجن میں خطے میں ایک جو بد امنی اور انتشار اور اشتعال انگیزی کی جو فضا ہے اس کی خطرناک آپ کہہ لیں کہ لیول کو اور بھی خطرناک کیا۔ اس صورتحال میں جو ریجن کے دیگر ممالک ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، خاص طور پر پاکستان اور بنگلہ دیش، اور ان کے ساتھ افغانستان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس حوالے سے بھی ہماری آج گفتگو ہوگی۔ ہمارا آج کا موضوع یہ بھی ہے۔ ابھی آپ کو میں ایک لیٹسٹ انفارمیشن دیتا چلوں کہ اس وقت پاکستان کے جو خصوصی ایلچی ہیں افغانستان کے لیے، محمد صادق، وہ افغانستان میں پہنچے ہیں، اور افغانستان میں ایک سہ افریقی آپ کہہ لیں کہ ایک مشاورت ہوگی 3 ملکوں کے درمیان، پاکستان، افغانستان اور چین کے درمیان، کہ یہ جو دہشت گردی کا ناسور ہے اس کو کیسے قابو میں لانا ہے، اسے کنٹرول میں کیسے کرنا ہے۔ اور یہ بہت اہم نکتہ ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے، اور اس کے لیے محمد صادق پہنچ گئے ہیں کابل۔ 2-3 دن پہلے پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کا افغانستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ رابطہ ہوا تھا، اور اس سے بھی چند دن پہلے اسحاق ڈار جون سے ہیں وہ افغانستان گئے تھے 1 دن کے لیے 1 ڈے ٹور پر، اور افغان حکومت کے ساتھ جو عبوری حکومت ہے اور اس کے جو ذمہ داران ہیں، ان کے جو عبوری پرائم منسٹر ہیں اور جو وزیر خارجہ ہیں، ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ یہ ایک آپ کہہ لیں کہ سیکوینس ہے، ایک ٹریک ہے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان پولیٹیکلی ایک انگیجمنٹ ہوئی ہے، اور اس پولیٹیکل انگیجمنٹ کے پیچھے پاکستان کی جو عسکری سفارتکاری ہے وہ بھی شامل ہے، وہ بھی جاری ہے۔ کوشش یہ ہے کہ افغان عبوری حکومت کو جو زمینی حقائق ہیں ان سے ہم آہنگ کرانے کی ایک سنجیدہ کوشش کی جائے، ان کو اس بات پر قائل کیا جائے کہ جو فتنہ الخوارج ہے یا جو BLA ہے یا جو اس طرح کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یا داعش ہے یا اور جو تنظیمیں ہیں، وہ صرف پاکستان ہی کے لیے نہیں یا اس ریجن کے لیے نہیں بلکہ خود افغانستان کے امن، سلامتی اور ایک مستحکم مستقبل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور افغان حکومت کو سنجیدگی کے ساتھ سوچنا پڑے گا کہ ان دہشت گردوں سے اور ان آپ کہہ لیں کہ امن دشمنوں سے کیسے نجات حاصل کرنی ہے۔ اور وہ لوگ جو افغانستان میں آ کر ایک تھرڈ پارٹی کے طور پر ان چیزوں کو پراکسی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنی پراکسی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، بے شک وہ کالعدم TTP ہو یا وہ کالعدم BLA ہو یا وہ دیگر دہشت گرد تنظیمیں ہوں، ان ہاتھوں کو بھی روکنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہاتھ کون سے ہیں سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں۔ جعفر ایکسپریس میں کون ملوث ہے، افغانستان میں ہونے والے بلوچستان میں ہونے والے جو دیگر واقعات ہیں ان میں کس کا ہاتھ ہے، خیبر پختونخوا میں جو وہاں سے لوگ بارڈر کو بریچ کر کے پاکستان میں داخل ہو کر دہشت گردی کرتے ہیں یا ایسی کوششیں کرتے ہیں، ان کو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ بھارت کے سیکٹری خارجہ جو ہیں انہوں نے پچھلے دنوں جنوری میں دبئی میں جو ملاقات کی افغانستان کے وزیر خارجہ سے، اس کا کیا مقصد تھا، یہ بھی سب کے علم میں ہے۔ اور چونکہ پاکستان اب ذرا تھوڑا سا ایکٹیو اور الرٹ ہوا ہے اس معاملے کی طرف بھی، تو پہلگام کی جو صورتحال ہے اس کے بعد انڈیا نے ایک نیا وار کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیسے کیا جائے۔
اور اتنی رقیق کوششیں کی. میں دو چیزیں ہیں، دو سمپل سی باتیں ہیں ان دنوں میں، خاص طور پر پچھلے 30 ماہ میں پاکستان نے جو ڈیولپمنٹ کی ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی اکانومی کو فوکس کیا ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے. یہ پاکستان کے دشمنوں کو کسی صورت قابل قبول نہیں آ سکتا. دوسرا، پاکستان نے سیریس اٹیمپٹس کیے ہیں اگینسٹ ٹیررزم، مزید سیریس اٹیمپٹس کیے ہیں اور اس میں کامیابیاں مزید سمیٹی ہیں. یہ بھی دشمنوں کو کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا کہ پاکستان سٹیبل ہو جائے اور اس کی سیکیورٹی کو خطرات جو ان سے ہیں وہ کم ہو جائیں. تو اس چیز کے لیے جو کوشش ہوئی ادر اینڈ کے اوپر، وہ وہی کوشش ہوئی جس کا ہم ابھی ذکر کریں گے. پلس یہ ہوا کہ 2024 میں جو بنگلہ دیش تھا اور وہاں پر جو مسلط کٹھ پتلی حکومتیں تھیں انڈیا کی، وہ بھی کریش کر گئیں، ختم ہو گئیں. حسینہ واجد کو بنگلہ دیش سے بھاگنا پڑا اور بنگلہ دیش سے فرار کے بعد بنگلہ دیش میں جو حکومت آئی اور بنگلہ دیش کے جو عوام ہیں انہوں نے آفٹر 54 ایئرس یہ طے کر لیا اور اس چیز کو فیل کیا کہ ہمارا فیوچر میں ایک بہتر دوست ملک جون سا ہے وہ پاکستان ہوگا. اور دونوں ملکوں کے درمیان ابھی ہم نے جتنے بلاؤ کیا، بنگلہ دیش کے عوام کی طرف سے اوور ویلمنگ ایک اس کی سپورٹ رہی کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کو سیکیورٹی میں اور اکانومی میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر یہ دونوں ملک کام کر رہے ہیں. اور یہ جو پکچر ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا براڈر وے میں دیکھیں کہ اگر بنگلہ دیش اور پاکستان اپنی آپ کہہ لیں کہ خود مختار حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرتے ہیں، تو ادھر سے چین جو ہے میانمار کے ذریعے سے جو کوریڈور بنا رہا ہے، ٹریڈ کوریڈور جو بنا رہا ہے سی پیک ٹائپ کا، اور ادھر سے پاکستان کے ذریعے سے جو سی پیک بنا رہا ہے، یہ اگر عملی شکل اختیار کرتے ہیں تو پاکستان اور بنگلہ دیش کو اس میں کتنا فائدہ ہوگا، اور ان دونوں ملکوں کو فائدہ ہوتا ہے تو اس ریجن کو کس قدر فائدہ ہوگا. اور اگر افغانستان جو ہے وہاں کی حکومت جو ہے وہ ٹیررزم کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، پاکستان کے خلاف، چین کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ اور چین کے ساتھ، تو پھر یہ جو سچویشن پیدا ہوگی، اس سے ٹیررسٹ گروپ جو ان سے ان کو جو شکست ہوگی، اس سے اس خطے میں جو پیس آئے گا اس سے ٹریڈ میں اور اکانومی کو کتنا بڑا فائدہ ہوگا. اور نتیجے میں وہ لوگ جو اپنی حاکمیت اور اپنی دھونس اور اپنا ایک جھوٹے قسم کا چودراہٹ قائم کرنا چاہتے ہیں، بھارت جیسے لوگ، ان کا کیا بنے گا؟ تو ایک تو یہ وجہ ہے 22 اپریل کے بعد اس خطے میں جو ایک شدت پسندی کو، اشتعال انگیزی کو اور ایک ہیجان کو اور ایک جارحیت کے معاملے کو بڑھانے کی کوشش کی گئی. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ یہ جو پہلگام کا واقعہ ہے یہ ہوا کیوں اور کس نے کروایا؟ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی جب امریکہ گئے تھے جنوری میں، تو صدر ٹرمپ نے ان کو بڑے دو ٹوک لفظوں میں کہا تھا کہ آپ F-35 خریدیں، آپ ہم سے اسلحہ خریدیں، آپ ہمارے ساتھ جو ٹریڈ کا ڈیفیسٹ ہے اس کو اسلحے کی خریداری کے ذریعے پورا کریں، آپ ہم سے تیل خریدیں اور گیس خریدیں، آپ ہمارے ساتھ ان کنڈیشنز پر بات کریں. ٹیرف پر بھی بات ہوئی تھی، اور نریندر مودی جب انڈیا واپس آئے تھے تو خاصی پریشانی کی حالت میں آئے تھے. اس کے بعد انٹرنلی انڈیا کے اندر بہت ساری مشقیں، بہت ساری گفتگویں، بہت سارے ڈائلاگز انٹرنل، آپ کہہ لیں کہ انہوں نے سر جوڑ کر سوچا کہ یہ تو امریکہ تو ہمیں کھا جائے گا، کیا کیا جائے. پھر انہوں نے امریکہ کے ساتھ انگیجمنٹ کرنے کی بھی کوشش کی، اور امریکہ کو بھی فیل ہو گیا کہ یہ اب ہم سے آرام سے خریداری کرنے والے نہیں ہیں. تو ممکن ہے کہ اس خریداری کو انشور کرنے کے لیے انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ کسی اور شکل میں اور کسی اور طرف سے یہ پہلگام والا معاملہ کرا دیا گیا ہو. اور پھر جس طرح سے رافیل کو اڑا دیا گیا ہے، اس سے جو F-10 جو ان سے چائنیز طیارے، ان کی جو مارکیٹ اوپر گئی ہے، اس کے پیچھے سارا کچھ جو سا وہ کیا ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور سب سے زیادہ اس کے اوپر جو انڈیا کے جسے کہہ لیں کہ بڑے بڑے دانشور ہیں نا، اور انتہا پسند جو ان سے ہیں، جنہیں اپنے علاوہ کچھ سجائی اور دکھائی نہیں دیتا، انہیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس سارے کھیل میں کوئی تیسری طاقت تو نہیں ہے جو اپنا فائدہ اٹھا رہی ہے. اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ سارا جو گیم پلان ہوا ہے، اس میں اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے، اس میں اسٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، ایک بین الاقوامی جسے کہہ لیں کہ آپ کا جو امیج ہے اور آپ کا جو پرسیپشن ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے، آپ کی جو ویلیڈیٹی ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے انڈیا کو بہت لاس ہو چکا ہے اور مزید ہوگا. ایون ان ٹو دا انڈیا، بی جے پی اور مودی اور ان کی جو حکومت ہے، اس کو عوام کی بھی ایک سخت اور شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کا آغاز بہار کے الیکشن میں انہیں دکھائی دے گا، سمجھ آئے گی. اور اس کے بعد یہ جو
مودی سرکار ہے نا، وہ جو پچھلی دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ کی بار 400 بار اور 235 پر آگے بیٹھ گئے تھے، اب وہ ان کے ہاتھ سے 235 سیٹیں بھی جانے والی ہیں، کیونکہ جس طرح کی انتہا پسندی اور شدت پسندی نریندر مودی نے اور ان کی ٹیم نے انڈیا میں جس کے بیج بوئے ہیں نا، اب وقت آئے گا اور پتہ چلے گا کہ انڈیا کو اس کا کیسا بھگتان کرنا پڑتا ہے. اور بی جے پی جون سی ہے وہ مجھے آنے والے الیکشنز میں الیکشن جیتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہی. مزید ان حوالوں سے بات ہم کریں گے، گفتگو کریں گے. پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، ان پر غور کیجیے گا اور ان کے اوپر آپ کی کوئی رائے ہو تو اس سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.